اور آپ کو یہ جان کر جو ہے تعجب ہوگا کہ یہ دونوں بزرگ جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے پیروکار نہیں تھے، وہ حنفی نہیں تھے وہ شافعی، مگر حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. سبحان اللہ وہ ہے کہ جس کے غیر بھی جو ہے جس کی گواہی دے. تو یہ اگرچہ مقلد تھے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، جو رفعت و عظمت عطا فرمائی، جو فضیلت عطا فرمائی، اس فضیلت کا جو ہے ہر حق کو اور حق شناخت جو ہے اس کو جو ہے اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا. اور اسی حق کے اعتراف میں ان بزرگوں نے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں کتابیں لکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے اس کتاب میں فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور بھی کتابیں ہیں اور بھی حدیثیں ہیں، مگر یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے اور اتنی صحیح حدیث ہے کہ جو دوسری احادیث سے ہم کو بے نیاز کر دیتی ہے کہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ کی تعریف کے لیے، منقبت کے لیے جو ہے ہمیں کسی دوسری حدیث کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی. تیسری فضیلت جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو حاصل ہوئے ہے کہ چاروں اماموں میں، اس میں چاروں امام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیے چار امام ہیں، مطلب امام تو اور بھی تھے، امام تو اور بھی تھے، مگر ان کے مسلک پھیلے نہیں، ان کے مسلک اور ان کے اجتہاد کو قبولیت حاصل نہیں ہوئی. اصل میں جو مقبولیت ہوتی ہے وہ اللہ کے بارگاہ سے جاری ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کی بارگاہ سے جاری ہوتی ہے. تو مقبولیت ان کے مسالک کو نہیں ملی، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو مقبولیت ملی وہ کسی اور مسلک کو نہیں ملی. تو چاروں مسالک کے اماموں میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف، یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں. کون ہے؟ تابعی. آپ کون ہیں؟ تابعی ہیں. تابعی ہیں. اور تابعی کے لیے جو خوشخبری ہے، تابعی کے لیے جو قرآن نے بشارت دی ہے وہ بشارت بھی کتنی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اور اسی بشارت کے پیش نظر ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لوگ غیر صحابی کو عوام میں جہالت آج پھیلی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ جو صحابی نہ ہو اس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ یا صیغہ استعمال کرنا عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ انہی کے لیے مختص نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں اگر کیا کسی غیر صحابی کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو صحابی بن جائے گا؟ نہیں. کسی غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ صحابی نہیں بن سکتا، اور نہ کسی صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دینے سے وہ اس کی صحابیت چھن جائے گی. ارے صحابیت جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے جو انسان جو ہے آج بڑی سے بڑی عبادت کر کے بھی، بڑی سے بڑی صدقہ و خیرات دے کر بھی حاصل نہیں کر سکتا. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. تو ایسا کوئی اصول اور ایسا کوئی جو طریقہ قانون شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، نہ فقہ میں نہ اصول میں، کہ جو ہے صرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جو ہے ان کو کہا جائے کہ وہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے علاوہ دوسروں کو رضی اللہ عنہ کو نہیں کہہ سکتے. یہ ایسی بات نہیں ہے. تو جو غیر صحابہ ہیں ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. اب جہاں تک رہا تابعی کی بات، تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس پہ دال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. یعنی سابقین بعد میں ایمان لانے والے، اولون پہلے ایمان لانے والے، مہاجرین جو مہاجر ہیں ہجرت جنہوں نے کی، انصار جنہوں نے ان کی مدد کی، مدینے والے.
والذین تبعہم بإحسان، اور جنہوں نے ان صحابہ کی اتباع کی، تابعین، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ راضی ہے۔ تو صحابیت بہت بڑا، صحابیت کے بعد تابعی جو ہونا یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کا زمانہ، آپ نے صحابہ کا زمانہ پایا، سبحان اللہ۔ آپ کے سن ولادت میں اختلاف ہے، 80 71 70 تک ہے، بعض نے 70 کو پسند کیا ہے اور بعض نے 80 کو، تو دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ تو آپ کا سن ولادت 70 اور 80 کے درمیان، 70 ہجری اور 80 ہجری کے درمیان ہے، جس وقت بھی اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو براہ راست صحابہ اکرام سے حدیث مبارکہ سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے صحابہ سے حدیثیں سنی، ان سے سماعت کی اور ان کی صحبت سے فیض پایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک شرف حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کوفہ میں۔ سبحان اللہ۔ کوفہ کی تو کافی مذمتیں آپ سنتے رہتے ہیں محرم کے بیانوں میں، لیکن آج میں آپ کو کوفہ کی فضیلت سناتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوفہ کی فضیلت۔ یہ کوفہ کیا ہے؟ یہ کوفہ وہ شہر ہے کہ جس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بسایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس شہر کو آباد کیا، اور یہ وہ شہر ہے جس شہر کو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی راجدھانی بنائی، سبحان اللہ، دارالخلافہ بنایا، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے اپنی خلافت کا جو ہے دور چلایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سے پہلے کوفہ کیا ہے؟ یہ 1050 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، کتنے؟ 1050 صحابہ کرام اس واحد شہر میں رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کوفہ علم اور حکمت کا ایسا علم نبوت کا گہوارہ بن گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب ضرورت پڑی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی اسلام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا، اور آپ نے ساتھ میں ایک لیٹر بھی لکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خط پڑھ کے کوفہ کے باسیوں کو، کوفہ کے باشندوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو سناؤ۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو سرکار کے صحابہ اکرام میں، سرکار کے صحابہ میں خلفائے راشدین کے بعد، یعنی 4 خلفاء کے بعد ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی کے بعد سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شان میں اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کو جو بات میری امت کے لیے پسند ہے وہ بات مجھے بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو چیز ناپسند کرے اس کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا عبداللہ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت ایسے کرنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، وہی الہی کے مطابق اگر کوئی تلاوت قرآن مجید کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عاجزی کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ جو ہے ناطق قرآن ہیں، میں آپ کے آگے کیسے قرآن پڑھ سکتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ پڑھو کہ تمہاری زبان سے قرآن سننا مجھ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سننا مجھ کو پسند ہے۔ تو یہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے دینی امور میں، امور مملکت میں، امور خلافت میں، امور جو ہے شریعت میں حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فتویٰ لیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، آپ نے خط لکھا اہل کوفہ کے نام، یہ عبداللہ ابن مسعود ایسی جو ہے ایسی ہستی ہے کہ ان
سبحان اللہ. مجھے خود جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی خدمات کی، ان کے علم کی ضرورت ہے، مگر میں نے اپنی لیے قربانی دے کے ایثار کر کے میں نے تمہارے پاس عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ جو ہے معلوم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو علم سے بھر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر جب دور خلافت مولا علی آیا، مولا علی کے خلافت کا دور آیا، اور جب آپ نے پہلی مرتبہ حضرت مولا کائنات مولا علی کی پوچھا بحیثیت خلیفہ، آپ جب کوفہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عنہ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اس وقت 4000 کتنے 4000 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 شاگرد تلامذہ جو ہے آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کثیر تعداد آپ کے شاگردوں کی دیکھ کے آپ نے تعجب فرمایا اور ان کو مبارکباد دی کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تم نے تو کوفہ کو علم سے بھر دیا. سبحان اللہ. سبحان کوفہ اللہ. کو علم سے بھر. علم سے بھر دیا. کوفہ کے علم کا فیض کوئی محدث کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر جو ہے کوفہ کا اور کوفہ گئے اور کوفہ کے کوفیوں کے علم کو حاصل کیے بغیر جو فقیہ بن گیا ہو اور محدث بن گیا ہو. سنو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ علم دین اور علم حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر کے اسلامی شہروں کے انہوں نے سفر اختیار کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں شہر بصرہ میں اتنی بار گیا، کیا دمشق اتنی بار گیا، مدینہ اتنی بار گیا، مگر جب کوفہ کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ کوفہ میں کتنی بار گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ خود ان کو گنتی یاد نہیں رہی، کیونکہ کوفہ جو ہے یہ مخزن علم تھا، یہ علم کا گہوارہ تھا، یہ علوم حدیث وہ علوم فقہ کا مرکز بنا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ کوفہ، اس کوفے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. اور آپ کی فضائل میں یہ بھی ہے کہ آپ کے دادا حضرت زوتی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خادم تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے صحبت یافتہ تھے اور آپ کی صحبت میں رہنے والے تھے. سبحان اللہ. آپ کی صحبت میں رہنے والے تھے. جب ان کے یہاں بیٹا تولد ہوا، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ثابت کی پیدائش ہوئی، تو حضرت زوتی اس حضرت ثابت کو لے کے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو لے کے مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے گود میں بچے کو ڈال دیا اور فرمایا کہ اے اور عرض کیا امیر المومنین اس بچے کے لیے آپ دعا فرمائیے. سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات باب العلم مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ثابت کے لیے دعا کی اور فرمایا اے اللہ اس بچے کو اور اس کی اولاد کو تو علم سے جو ہے تو علم عطا فرما اور حکمت عطا فرما. سبحان اللہ. حضرت اس حماد ابن نعمان ابن ثابت رضی اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کے بیٹے جو تھے حماد، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو مولا علی کی خاص دعاؤں کا فیض ہے. سبحان اللہ. ان کی دعاؤں کے فیض سے ہمارے خاندان میں کبھی مفلسی نہیں آئی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کوئی خلاش نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار، بہت بڑے تاجر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کوفہ وہ شہر ہے جہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی 80 ہجری میں یا 70 ہجری میں. اگر 70 لیا جائے تو واقعات کربلا کے حادثہ کربلا کے 9 سال بعد، اور اگر 80 لیا جائے تو 19 سال بعد. تو اسی لیے میں اس موضوع کو بھی چھونا اور ٹچ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور کافی گفتگو بھی کرنی ہے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ انہوں نے جو ہے تجارت شروع کر دی، کپڑوں کی تجارت کرتے. تو ایک دن آپ کپڑے تجارت کے قرض سے جب مارکیٹ میں گئے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت شعبی سے ہوئی جو تابعی تھے. تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہ میں کپڑوں کی تجارت کرتا ہوں. علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو. پھر کچھ دنوں کے بعد
دوبارہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اسی مارکیٹ میں اسی امام شافعی رضی اللہ عنہ سے ہوئی. پھر دوبارہ تو ایک بار ملاقات ہو چکی تھی, سلام کلام کیا, تو کیا کر پھر جو ہے کیا علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا کہ نہیں, ارے علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو, میں تو دیکھتا ہوں کہ تمہاری پیشانی پر علم اور حکمت کے آثار نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے تم سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لے گا. سبحان اللہ. تو جب حضرت شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہنا تھا, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی. آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج سے تجارت چھوڑ دوں گا. آپ نے تجارت چھوڑ دی اور چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوفہ کے اندر چاروں طرف کہیں تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی حدیثوں کی درس لگاتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں پر مولا علی کا بھی علم ہے, عبداللہ ابن مسعود کا بھی علم ہے, ابو موسیٰ اشعری کا بھی علم ہے. سبحان اللہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ علیہ السلام کے بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے عالم ہیں. تو ان کا بھی علم اور مولا علی کا علم اور عبداللہ ابن مسعود کا علم, یہ وہ علوم ہے جن علوم سے جو ہے جن کے علوم سے براہ راست اور پھر جو ہے ان کے شاگردوں سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض پائے. سبحان اللہ. امام اعمش آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد آپ نے علم کلام اور علم منطق اس کو پڑھنے لگے. لیکن پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے تو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں. سبحان اللہ. مگر انہوں نے یہ علم حاصل نہیں کیا, اس میں وہ نہیں پڑھے, تو چنانچہ مجھ کو بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اور علم شریعت فقہ اور حدیث کو حاصل کرنا چاہیے. تو پھر آپ نے حدیث کی طرف توجہ فرمائی اور پھر محدثین کی خدمت میں امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام شعبی, امام زہری اور امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ ایسے جلیل القدر تابعین ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے جو ہے امام شعبی تو وہ ہیں, امام زہری کہ جنہوں نے 500 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا خادم رسول عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے, ان امام اعمش کے پاس آپ نے علم حاصل کیا. سب سے زیادہ فیض سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت حماد سے حاصل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جلیل القدر تابعی تھے اور حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ رہتے اور ان کی صحبت سے بحث باتیں, ان سے آپ جو ہے حدیث کا درس لیا کرتے تھے. سبحان. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت کے درس میں حاضر تھا, ایک شخص کچھ سوالات دے کے حضرت امام اعمش کے پاس آیا اور اس نے وہ سوالات حضرت سے کیے. کس سے کیے؟ امام اعمش سے کیے. امام اعمش کون ہے؟ تابعی ہیں اور کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے شاگرد ہیں. تو ان سے جب اس شخص نے سوالات کیے تو اس سوالات کے جوابات حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دے پائے. آپ نے کہا کہ ان کا محل مجھ کو نہیں معلوم. وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولُ الْمَرْءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. علم یہی نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دے دے, بلکہ یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے, واللہ عالم, یہ بھی علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے یہ بھی علم ہے. امام اعمش نے جب جواب نہیں دیے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو نوجوان تھے اور طالب علم تھے, انہوں نے حضرت امام اعمش سے گزارش کی, عرض کیا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سوالوں کے جواب دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سوالوں کے جواب دوں. تو حضرت نے حکم دیا کہ بیٹے تم کھڑے ہو جاؤ, جواب دو. سبحان اللہ. اس نے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے, دوسرے کا یہ ہے, تیسرے کا یہ ہے, چوتھے کا یہ ہے, 20 سوالوں کے جواب دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہا کہ بیٹا اے نعمان, اے ابن ثابت, تو نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ حضرت آپ سے جو میں نے حدیثیں دیکھی ہیں اور لکھی ہیں انہی میں سے میں نے مسائل نکالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حدیثیں میں نے آپ سے سنی ہے, میں نے انہی سے مسائل نکالے ہیں. تو حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے فرد مسرت سے دمک پڑا اور آپ نے ارشاد فرمایا ایھا یا معاشرۃ الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلۃ. اے فقہاء کے گروہ, بے شک
تم ہی طبیب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا چلا کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں اور محدث کس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری محدث ہیں. امام بخاری محدث ہیں. امام ترمذی محدث ہیں. امام مسلم محدث ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ فقیہوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقہاء کے سردار ہیں. اور ایسے فقیہ ہیں کہ جن کی شان میں خود امام شافعی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابو حنیفہ. تمام دنیا کے فقہاء ابو حنیفہ کے آگے تو بچے ہیں. جس نے فقہ سیکھا ہے ابو حنیفہ کے در سے سیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے فقہ سیکھا ہے ابو حنیفہ کے در سے سیکھا ہے. بے شک. تو ابو حنیفہ ایسے فقیہ ہیں. تو امام احمد نے کیا فرمایا یا معاشر الفقہاء، اے فقہاء کے گروہ تم طبیب ہو، ہم تو پنساری ہیں. سبحان اللہ. کیا ہم تو پنساری ہیں، ہم تو صرف جڑی بوٹیاں بیچتے ہیں، مگر تم جو ہے جانتے ہو کس جڑی بوٹی میں کس دوا کا مرض ہے، کس مرض کی دوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ یا ایھا الرجل، تو آپ نے فرمایا اے لڑکے تو نے تو دونوں کناروں کو پا لیا. سبحان اللہ کیا سبحان فرمایا اے بچے تو نے دونوں کناروں کو پا لیا. تو فقیہ بھی ہے محدث بھی ہے. تو صرف محدث ہوں مگر تو فقیہ بھی ہے محدث بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فقیہ بھی ہے. انتہا تو نے جو ہے دونوں طرفین کو تو نے گھیر لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جو ہے فقیہ بھی فقاہت بھی عطا فرمائی ہے اور شان محدثانہ بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ ان کے اساتذہ، ان کی سحر، ان کی فطانت، ان کی متانت، ان کے علم، ان کی حکمت کے آگے جو ہے وہ خود جو ہے دنگ تھے. اور کیوں نہ ہو کہ جن کی عظمت اور جن کی شان رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا کان العلم عند ثریا لا ينال به رجل من ابناء الفارق. تو ان کی شان جب آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ نائب پروردگار بیان کرے ان کے علم اور ان کے فضل کے آگے کیوں نہ زمانہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. مفتی احمد آقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ سپہر علم و عمل کے سورج، سپہر علم و عمل کے سورج تم ہی ہو، سب ہے تمہارے تارے. سبحان اللہ. سپہر کے معنی آسمان، سپہر علم و عمل کے سورج تم ہی ہو، سب ہے تمہارے تارے. تمہیں سے چمکا ہے جو بھی چمکا امام اعظم. سبحان اللہ سبحان جتنے اللہ. فقہاء و محدثی ہیں تمہارے خدمت کے خوش اچھی ہیں. بے شک. کہ جتنے فقہاء و محدثی ہیں تمہارے خدمت کے خوش اچھی ہیں وہ واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں نہ کیوں کرے ناز اہل سنت، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت. سبحان اللہ سبحان نہ کیوں اللہ. کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت. سراج امت ملاج تمسا امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ سبحان امام اللہ. اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جلنے والے، حسد کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے، کم نہیں تھے اور آج بھی کم نہیں. بے شک. آج بھی کم نہیں ہے. اور یہ وہ حد سے غافر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الشياطين الانس والجن. اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں. اور اسی طرح ہم نے بیان دیے دشمن ہر نبی کے شیطانوں میں سے، انسانوں کے اور جنوں کے. یہاں پر شیطان پہلے، انسان پہلے، جن بعد میں. شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنات کے شیطان میں سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے. کہا گیا ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت دیا ہوا جو ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک رضی اللہ تعالی سے حسد کرنے والوں کی کمی اس دور میں بھی نہیں تھی. طرح طرح کے الزامات جو ہے آپ پر لگائے گئے، لیکن ان کے تمام الزامات کی جو ہے حقیقت صرف ایسی ہی تھی جیسے کہ جو ہے کوئی آسمان کی طرف تھوکے، وہ تھوک اسی کی طرف جو ہے پلٹ کر آئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل الرائے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ آج جس کے پاس حدیث کا جو ذخیرہ ہے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر کا فیض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے بخاری ہو یا مسلم ہو، چاہے ابو داؤد ہو یا نسائی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں، ان کے جو ہے واسطے اور ان کے سلسلۃ الصحب سے کٹ کر جو ہے نہ وہ اپنے آپ کو محدث کہہ سکتا ہے نہ اپنے آپ کو فقیہ کہہ سکتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سب کے اندر جو ہے جس طرح کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہر سلسلہ طریقت میں ہے، ایسے ہی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ
बाकी को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हजरत गौसे आदम के फैज से कोई सिलसिला जो है खाली नहीं है। बेशक। और ऐसे ही कोई फकीह और कोई मुहद्दिस की सनद जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफा के फैज से खाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इल्जाम लगाया कि ये अहले राय हैं, हदीस पर अमल नहीं करते, राय देते हैं। यहाँ तक के ये बात हजरत अहले बैत तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची? बोलिए। अहले बैत तक पहुंची, इमाम बाक़िर तक पहुंची, इमाम जाफर सादिक तक पहुंची। एक दिन जब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से इमाम आज़म अबू हनीफा की मुलाकात हुई, सुभान अल्लाह, आपने अपना तारुफ पेश किया कि मैं नुमान इब्न साबित हूँ, उसको अबू हनीफा के नाम से लोग जानते हैं। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाए, अच्छा तुम ही वो शख्स हो जो राय पे अमल करते हो, मेरे नाना की हदीस को ठुकराते हो, हदीस के खिलाफ फतवा देते हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला ने मुनासिब समझा कि शहजादा रसूल हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये जो गलतफहमी डाली गई है इसका इज़ाला करना जरूरी है। आपने हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि हुजूर ये बताइए कि नमाज अफजल है, क्या अफजल है? नमाज। क्या अफजल है? नमाज। नमाज अफजल है या रोजा अफजल? इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नमाज अफजल है। क्या अफजल है? नमाज। नमाज तमाम इबादतों में अफजल है। अगर नमाज अफजल है तो औरत पर कज़ा नमाज की होनी चाहिए, ना कि रोजे की। लेकिन अय्याम हैज में, महीने में औरत जब नापाक हो जाती है, उसके कई दिनों की नमाज छूट जाती है, उस नमाज की कज़ा उस पर वाजिब नहीं है। मगर रमजान के महीने में वो रोजे रखती है और नापाकी की वजह से जो रोजे उसके छूट जाए उन रोजों की कज़ा वाजिब है। अगर मैं अपनी राय अपने क़यास से फतवा देता तो मेरा चूंकि नमाज रोजे से अफजल है, रोजा तो साल में एक महीने में है और नमाज तो दिन में 5 मरतबा है, इसलिए हुक्म तो यह होना चाहिए कि औरत जो है वो नमाजों की कज़ा करे, ना कि रोजे की। लेकिन अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो है यही फतवा देता हूँ कि औरत पर नमाज की कज़ा वाजिब नहीं, बल्कि रोजे की कज़ा वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फिर अर्ज़ किया, हुजूर ये बताइए कि औरत कमजोर है या मर्द कमजोर है? आपने फरमाया कि औरत कमजोर है। तो जायदाद में, मीरास में जो कमजोर है, जो कमा नहीं सकती, जो सर पे नाजुक है, उसको हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए या मर्द को? मर्द तो जो है जिस्मानी ताकत से भी औरत से मजबूत होता है, उससे ज्यादा ताकतवर होता है और बाहर की जिंदगी और बाहर की मशक्कतें मेहनतें वो करता है, करने का आदी है। अल्लाह ने उसको इसी ही फितरत पे पैदा किया है। तो चाहिए तो यह था, अकल का तकाजा यह है, राय का तकाजा तो यह है कि औरत को 2 हिस्से मिले, मर्द को 1 हिस्सा मिले। मैं तो अल्लाह के हबीब के इरशाद के मुताबिक, कुरान के मुताबिक यही फतवा देता हूँ कि विरासत में मीरास में मर्द के लिए 2 हिस्से और औरत के लिए 1 हिस्सा। अगर मैं राय पर अमल करता तो मेरा हिस्सा जो मेरा फतवा तो उस तरह होता। जब आपने ये कहा तो सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने आपकी पेशानी को बोसा दिया, अपने सीने से लगा लिया और अपनी सोहबत में आपको रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल रहे? 2 साल कामिल सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इल्म तरीक़त हासिल किया। सुभान अल्लाह। और उनसे सुलूक के मनाजिल आपने तय किए और मारिफत का इल्म उनसे हासिल किया और फिर आपने जो उलूम हासिल किए उनकी बारगाह में आपने फरमाया लौला इस्नाने लहनकतुन नौमान। अगर ये 2 साल जो जाफर सादिक की खिदमत में मैंने गुजारे, अगर ये ना होते तो नौमान इब्न साबित हिलाक हो जाता। इन्हें इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं मेरी सारी जिंदगी के इल्म और उसकी जो है पैसे थे और मेरी सारी जिंदगी मेहनतें एक तरफ और इमाम जाफर सादिक की सोहबत में 2 साल गुजारे वो 2 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शहजादे रसूल है, शहजादे इमाम हुसैन है,
ان کی بارگاہ سے ڈائریکٹ فیض حاصل کرنے والے یہ امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے امام جعفر صادق کی کا مثال جو ہے وہ رجب میں ہے، تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا یوم مثال جو ہے شعبان میں ہے، تو شعبان پر تو الحمدللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ ایک دو نہیں، اور یہ فضیلت بھی آپ کے اقران میں، اور اقران کی بات آئی، اقران کی جب اقرن ہے یہ بھی سن لیں کہ سرکار دو عالم جس زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی تعریف فرمائی وہ سبحان اللہ. فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، سبحان اللہ. پھر میرے صحابہ کا زمانہ، پھر میرے صحابہ کے دیکھنے والوں کا زمانہ. تو جس زمانے کی حضور نے تعریف فرمائی، جس کو خیر القرون کہا، اس خیر القرون کا کی نسبت اور اس زمانے میں پیدا ہونا، اس زمانے میں رہنا کا شرف و سعادت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے 4000 علماء سے کتنے 4000 کتنے 4000 4000 بتائیے آج کے دور کی تعلیم 10 سال میں، مدرسوں کی تعلیم دیکھو 10 سال میں ختم، کتنے سال میں 10 سال 10 سال میں ختم. اور اگر کالج کی دنیاوی تعلیم دیکھیں 20 سال، کتنے سال 20 سال 20 سال. پی ایچ ڈی کے آگے فی الحال دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی ڈگری نہیں ہے، نو ڈگری. پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہو گیا ختم، وہ پڑھائی کی انتہا کو پہنچ گیا. اب 20 سال میں کتنے اساتذہ سے انسان پڑھتا ہے، ایل کے جی یو کے جی سے لے کر کالج لیول سے لے کے گریجویشن، پھر پوسٹ گریجویشن، پھر جو ہے ایم فل کرے گا، پھر ڈاکٹریٹ کا پی ایچ ڈی کرے گا. کتنے اساتذہ 100 200 500 آج کے زمانے میں. لیکن اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 علماء سے علم حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں سے اکثر و بیشتر تابعین تھے. سبحان اللہ. اکثر و بیشتر تابعین تھے جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے علم حاصل کیا تھا. سبحان یہ شرف و سعادت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. سبحان. یہ بھی سن لیں امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی جو فقہ ہے وہ انفرادی فقہ ہے. کون سی فقہ ہے؟ اکیلے کی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے یہ اجتماعی فقہ ہے. سبحان اللہ. یہاں پر صرف امام ابو حنیفہ نہیں، آپ کے بارگاہ میں، آپ کے دربار میں آپ کے ایسے شاگرد تھے کہ ان کے ارے امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی کا موازنہ اور کمپیریزن کیا، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پورے مسلک کو جنہوں نے لکھ کے کتابی شکل دی، جن کو محرر مذہب کہا جاتا ہے، وہ حضرت امام محمد شیبانی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. امام محمد جن کی کتاب حدیث کی مشہور ہے موطا امام محمد، موطا امام محمد. اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شاگرد امام شافعی ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ امام شافعی کی والدہ سے امام محمد نے نکاح کیا ان کے والد کے انتقال کے بعد، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈائریکٹ امام محمد سے اکتساب فیض کا شرف حاصل ہوا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے زمانے میں اپنی زندگی میں امام محمد شیبانی جیسا علم والا نہیں ہے. سبحان اللہ. ان جیسا علم والا میں نے دیکھا ہی نہیں. تو وہ کون تھے؟ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ارے جب شاگرد کی ایک بات ہے تو اس استاد کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک شاگرد کا یہ مقام ہے تو اس استاد کا کیا مقام ہوگا؟ بے شک. تو آپ کے ہاں یہ ایک مسئلے پر کئی دن تک بحث و مباحثہ ہوتا، شاگردوں کو پوری چھوٹ دی کہ اپنی دلیل پیش کرو، چاہے مخالفت میں ہو چاہے موافقت میں ہو. اور ہر ایک جو ہے اپنی رائے پیش کرتا، اپنے شاگردوں کی دلیلیں سنتے، ان کی مخالفت، پھر آپ جواب دیتے، پھر وہ آپ کی دلیلیں سنتے، پھر آپ جواب دے، وہ جو ہے وہ آپ کا جواب دیتے. اسی طرح سے جو ہے کئی دن تک یہاں تک فرمایا گیا، یہاں تک روایت آئی ہے کہ یہ ایک مسئلہ جو ہے پر صرف ایک معمولی مسئلے پر کسی چیز کے جائز یا ناجائز، مکروہ
شروع یا تحریمی ترتیب ہونے کے تعلق سے جو ہے یہ ایک مہینہ بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بحث و مباحثہ ہو. سبحان اللہ. اور پھر جب کوئی فیصلہ اس مسئلے کے تعلق سے لے لیا جاتا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو نوٹ کر لیتے, اس کو لکھ لیتے. اس طرح سے جو ہے پورا فقہ کی سب سے پہلے تدوین. آج لوگ جو کتابیں, فتووں کی کتابیں, حدیث کی کتابیں سب لے کے پڑھ رہے ہیں, مگر کتاب الاطعمہ, کتاب الطہارت, کتاب العلم, کتاب الایمان یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا. یہ سب دے رہے امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورے دین کو, پورے علوم دینیا کو, پورے علوم شریعت کو آپ نے جامع پہنایا, آپ نے اس کی تدبیر فرمائی, اور آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے فقہ کی تدبیر کے جو ہے آپ امام ہیں, اور یہاں تک کہ آپ فقہ کے فاؤنڈر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بعد میں سب فقی بنے, مگر امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے اس فقہ کے بانی ہیں. تبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام فقہا امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ. بچے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا زہد, ورع, تقویٰ, طہارت, اللہ اکبر اللہ اکبر, 40 سال تک. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو علم تھا, سبحان یہ تو فضل تھا. کیا فضل تھا, ذہانت کیسی تھی. آج لوگ جاہلوں کی تعریف کر رہے ہیں. جاہلوں نے جاہلوں کو اپنا امام بنایا, ان کو اپنا سردار بنایا. یہ بڑے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, امام مالک کی ولادت 93 ہجری ہے اور امام ابو حنیفہ کی 80 ہجری ہے. 13 سال کے عمر میں فرق تھا. مگر امام مالک سے کسی نے پوچھا, وہ اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہو. امام مالک فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ ایسا شخص ہے کہ جو اپنے علم کے زور سے لکڑی کے ستون کو سونے کا کہہ دے تو وہ سونے کا ثابت کر سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکڑی کے ستون کو اپنے علم و حکمت کے ذریعے, دلائل وافرہ کے ذریعے وہ سونے کا ثابت کر سکتا ہے, اور تم انکار نہیں کر پاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام مالک ان کی شان میں سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں ایک ایسا عالم ہوگا کہ شرق سے غرب تک جو ہے لوگ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینے کا سفر کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ امام مالک جو عاشق دار رسول, عاشق دار ہجرت, عاشق مدینہ تھے, جنہوں نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ پوری زندگی گزری مگر حج ایک کیا. سبحان اللہ. حج صرف ایک کیا. کہیں سفر پہ جاتے, رات ہونے سے پہلے بڑی محنت مشقت کر کے مدینہ واپس آتے اور اس بات کا خوف کرتے کہیں مدینے سے باہر میرا دم نہ نکل جائے. جن کی تمنا تھی کہ مدینے میں جیو, مدینے میں کرو. سبحان اللہ. یہاں تک کہ یہ بھی بعض روایتوں میں آیا کہ آپ کئی دن تک استنجا نہیں فرماتے. کبھی جنگلوں میں چلے آتے استنجا کرنے کے لیے, روحانی خیال آتا کہ سرکار تو جنگلوں میں بھی گئے ہیں, اے مالک ایسی جگہ تو استنجا کرے گا جہاں پر سرکار کے قدم مبارک پڑے ہیں. پھر سوچ کے واپس آ جاتے ہیں. تو امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ادب والے, ایسے عاشق رسول تھے, ایسے امام تھے. مگر جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے, آپ کا نام اور آپ کا